ہے، نہ افراط نہ تفریط۔ تو نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا، تو انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کا ایک ایسا نقطہ ہے جس میں کبھی اختلاف نہیں ہے۔ سورہ شعراء پر جو نبی آیا نا، شروع اس نے اپنی دعوت یہاں سے شروع کی۔ اس لیے کوئی عالم ہو، کوئی درویش ہو، کوئی جماعت ہو جو اس کو بائی پاس کرتی ہے نا کہ اس کی بجائے اور باتیں کرو، اخلاق درست کرو، یہ ہو جو وہ، بالکل بے برکت، کوئی نتیجہ خیز نہیں، کوئی اس سے پھل نہیں ملے گا۔ ساری دنیا میں گمراہی کی بنیاد اور جڑ جو ہے، سن لیں میرے بھائی، وہ شرک چھوٹا جرم نہیں، اسی لیے بخشا نہیں جائے گا۔ اور شرک جو ہے جیسے مضمون ابھی چوتائی صاحب نے ختم کیا کہ ہم نے تو اس کا چھوٹا سا مفہوم سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی یہاں سے کیوں سٹارٹ کرتا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ دو ہی باتیں اس کی ہوتی ہیں ہر صورت میں، اور وہ سمجھتا کہ فساد کی جڑ جو ہے نا یہی ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ درست نہیں رہا۔ اب الہ اور عبادت کیا، میں سادہ لفظوں میں بیان کروں۔ عبادت ہے کہ ہر معاملے میں کسی کو اپنا آقا مان کر اس کی غلامی کرنا، اور جو حکم ہو دے وہ ماننا، اور اپنے مالک کے سوا کسی سے تعلق نہیں رکھنا، اسی سے مانگنا، اسی کے دروازے پر جانا۔ دو چیزیں آ جاتی ہیں، پوجا بھی اسی کی کہ ادب تعظیم سجدے وغیرہ اسی کرنے، اسی کی نیازیں دینی، اور ساتھ حکم بھی اس کا ماننا۔ یہ حکم والا حصہ چھوڑ جاتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ کرتے رہیں، بعد میں جھوٹ بولیں، حرام کمائیں، بے انصافیاں کریں، دنیا کو لوٹ لیں۔ یہ بات تو ہم کر رہے ہیں، بالکل جھوٹے۔ عبادت کے دو شعبے ہیں، پرستش اور اطاعت۔ پوجا بھی اسی کی کہ نظر نیاز دینی اسی کی دو، مدد اس سے مانگو، سجدے اس کو کرو، اس کے دربار میں حاضری دو۔ مگر اس کے مقابلے میں لوگ اور آستانے اور دربار بنا لیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مددیں مانگتے ہیں، پوجا میں بھی شرک شروع کر دیتے ہیں اور اطاعت میں بھی شرک شروع کرتے ہیں۔ اطاعت میں پہلے اپنا نفس ہی آ جاتا، میں اپنی مرضی کرتا ہوں، میں غلامی سے ادھر نکل گیا، میں نے تو خود مختاری کا دعویٰ کر لیا۔ اگر کہتا ہوں برادری یہ کہتی ہے، معاشرہ کہتا ہے، حکومت کہتی ہے، تو ان کی عبادت کرنے لگا، اللہ کی عبادت تو ختم ہوگی۔ اس لیے پیغمبر کہتا پہلا کلہاڑا جو ہے نا اس پر چلے گا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاکم نہیں ہے۔ بس الہ کے دونوں معنی، نہ پوجا کے لائق ہے کوئی، نہ حکم ماننے کے لائق ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر جب اس کو درست کر دیتے ہیں، ساری لائن کلیئر ہو جاتی ہے، انجن پٹری پر چلنے لگتا۔ ورنہ جب تک شرک کا کوئی جرثومہ دماغ میں موجود ہے نا، بھائی آپ اس کو قیامت کا بیان کریں، جو مرضی رائے، وہ کہے گا یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، میرے چھڑانے والے بہت ہیں، بزرگوں کا میں عقید مند ہوں۔ ان کے تو دھوبی کا یہ حال ہے کہ قبر میں فرشتے آ گئے تھے، جو کپڑے دھوتا تھا پیر صاحب کے، تو فرشتے آئے صاحب، انہوں نے کہا ہم نہیں کوئی جانتے، نہ اللہ کا پتہ ہے نہ رسول کا، نہ ہم تو شیخ عبد القادر کو جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی صحیح جواب دے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے تو شیخ صاحب آ گئے۔ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ کہا یہ بکاؤ، جاؤ کام کرو، میرے دھوبی سے سوال کرتے پھرتے ہو۔ تو جب گئے انہوں نے کہا اللہ میاں اس نے تو حساب ہی نہیں لینے دیا۔ تو اللہ میاں نے کہا صرف یہی کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، یا کہہ دیا تھا کہ پھر کبھی زمین پر آنا ہی نہیں؟ کہا یہ نہیں کہا پھر بھی شکر ہے کہ محکمہ کیمرہ کیا ورنہ کتا نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم۔ یہ مسجدوں میں ہوتا ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، گلدستہ کرامات۔ تو جب تک ایسے کیڑے دماغ میں ہیں، کیوں بندہ خدا کی بات کرے گا؟ عبادت پر تو اس وقت آمادہ ہوگا جب پتہ چل جائے گا بچاؤ کی کوئی صورت نہیں، کوئی وہاں امداد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں ہوگا، میرے اپنے عمل ہوں گے، ورنہ جہنم ہی جہنم۔ اس لیے اللہ کے رسول آ کر پہلے کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی پوجا کر، اس کا حکم مان، اس کے سوا تیرا نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ تیرا کوئی فرمانروار حاکم ہے۔